الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اولا رمضان المبارک کے اس مہینے کو ہمارے لیے آسان فرمائے اور اس کے تمام نیک اعمال جو ہم کریں اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے۔ رمضان کا مہینہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کے نازل ہونے والا یہ مہینہ رمضان، اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم خطبہ دیا کرتے تھے، جس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ ہے، شہر مبارک، برکتوں والا، در حقیقت اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ شہر فیہ لیلہ، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے، ایک رات، اور وہ اس رات کی کیا حقیقت ہے؟ خیر من الف شہر، جو ہزارہا مہینے سے بہتر ایک رات ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ نزول قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اور جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس کی ایک رات لیلۃ القدر، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا۔ مہینہ اور رات دونوں کا خاص آپس کے ساتھ جوڑ اور تعلق، پورا مہینہ منسوب ہو گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ایک ایسا مہینہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں ایک رات ہے جو ہزارہ مہینے سے بہتر ہے، اور قرآن کریم خود ایک سورت نازل ہو رہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ ہزارہ مہینے سے بہتر ہے، ہزارہ مہینے سے بہتر۔ یعنی اس رات کے اندر اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے ہزارہ مہینے کی عبادت کا ثواب کمایا۔ تو اندازہ لگائیں اس بات سے کہ یہ کس قدر عظیم مہینہ ہے جس میں یہ رات ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے رات اور دن رکھے ہیں، راتوں کو بھی عبادت رکھی، دن کو بھی عبادت اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دی۔
رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا، دن کو بھی بنایا۔ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، فرمایا ایسا مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے منتخب کر دیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ وقیامہ، اور اس رات کے قیام کو، کھڑے ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا۔ تطوع، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرنا، دن کو روزہ رکھنا، یہ سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور رمضان المبارک کے رات اور دن کی قدر کرتا ہے، راتوں کو اللہ کو یاد کر کے تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص کوئی ایک نیک کام کر لیتا ہے، کوئی ایک نیکی کرتا ہے، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے برکت سے، رمضان المبارک کی وجہ سے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک عمل کیا ہے، کوئی ایک نیکی کر لی، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایک نیکی اس نے کر لی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اس ایک نیکی کے بدلے میں اسے اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں جو عام دنوں کا ہوتا ہے۔ ایک فرض ادا کرنے کے برابر ایک نیکی، اور نیکی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے دن اور رات کے اندر کتنی نیکی ہم کر سکتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی ایک نیکی کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اور جو کوئی فرض میں ادا کرتا ہے، فرض نماز کی فرائض کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، ایسے فرائض کو ادا کرنے والا جو بر وقت رمضان المبارک میں ان فرائضوں کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک فرض کو ایک نہیں، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کو 10 کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کو 70 کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ ایک فرض ادا کیا ہے، 70 کے برابر اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ کتنی عظیم نعمت ہے، کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا اعلیٰ مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب جب کہ اس دوران حالت یہ ہے کہ مساجدوں میں لوگ نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، کچھ قوانین کی پیچیدگیوں کی وجہ سے، وہ یہ اہتمام گھر میں کر سکتے ہیں، اس کا اہتمام گھر میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو اس روئے زمین کو نماز کے لیے پاک بنا دیے ہیں۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری مسجد کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ پر یہ انعام ہوا ہے، آپ پر جو انعامات ہیں ان میں سے یہ ایک انعام ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے یہاں مساجد خاص عبادت کی جگہیں ہوتی تھیں، اور وہ انہی خاص جگہوں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور توفیل، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی ہے کہ آپ اپنی نماز مسجد میں اگر نہیں پڑھ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ زمین کے کسی حصے پر پڑھ لیں۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مساجدوں کو، جب ہماری مساجدوں پر یہ حال آیا کہ لوگ
بوجہ قانون کے کہ مسجد نہیں جا سک رہے اور مسجد نہیں جا پا رہے، تو نمازوں کا اہتمام گھر میں کریں، خود بھی نمازیں پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی نمازوں کی ترغیب دیں۔ کوئی کہ اب گھر ہی مسجد سجدہ گاہ بن گئی ہے۔ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے کہ گھر میں مسجد والا سما ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، مسجد کا جو ماحول ہے وہ گھر میں آ چکا ہے۔ گھر میں کوئی بڑا ہے، وہ آتا ہے اور نماز کا اہتمام کراتا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی اہلیہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کتنا ہی پر رونق یہ منظر ہوتا ہے کہ وہ اہتمام، جس اہتمام کے لیے سے پہلے مساجدوں میں جا رہے تھے، اب وہ گھروں میں آباد ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اجر عطا فرمائیں گے؟ اور اسی طریقے سے جو تراویح آ رہی ہیں، تراویح پڑھنی تو ہے، ایک شخص تنہا بھی تراویح پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ خود آگے ہو جائیں اور اپنے اہل و عیال کو، گھر میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اہلیہ ہے، ان کو بھی نماز میں اپنے ساتھ شامل کرتا ہے، تو اس کو جمع اور جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس سے گھروں میں برکتیں آ جاتی ہیں، گھروں میں ایک نورانی ماحول آ جاتا ہے۔ لہذا جہاں فرائض کا اہتمام جماعت کے ساتھ ہم گھر میں کریں، وہیں تراویح کا اہتمام بھی اس طرح ہو، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک جو نفلی نیکی ہوگی اس کو فرائض کے برابر، اور جو فرائض ہوگی اس کو 70 کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو نمازوں کا اہتمام گھروں میں ہم کریں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان کو نماز پڑھائیں، اور اس میں بچوں کو نماز پڑھانے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ جب بڑے پڑھائیں گے اور وہ چھوٹے ان کو دیکھیں گے، اور وہ اسی طریقے سے چھوٹوں کو آگے کر دیا جائے، اور وہ پیچھے ان کی تربیت کریں، ان کو طریقہ بتائیں، تو اس طرح ان کو جمع کی نماز پڑھانے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ یہ سارا ماحول گھر میں ہوگا تو کتنی برکت آئے گی۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے۔ فرمائے شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلہ، ایک رات اور برکت والی رات اور دن کا روزہ، ایک عمدہ سا سما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ رمضان المبارک کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم پہ جاری اور ساری فرمائیں۔ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اسے قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔